برش ٹول کے بعد ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ہسٹری برش ٹول. ہسٹری برش ٹول عام طور پہ جو آپ نے برشز لوڈ کیے ہیں ان کو اریز کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے یہ برشز جو ہے وہ یہاں پر سارے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں یا ڈرا کیے ہیں. ان برشز کو اگر میں ریموو کرنا چاہوں تو میں ہسٹری برش کی مدد لیتے ہوئے ان کو ریموو کر سکتا ہوں. تو ایز سچ کوئی بہت ہی زیادہ پاورفل ٹول نہیں ہے یہ. امپورٹنٹ صرف اتنا سا ہی ہے کہ جن برشز کو آپ نے ڈرا کیا تھا اگر آپ ان کو ریموو کرنا چاہیں تو وہ ایزیلی آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں. ہسٹری ٹول برش کے بعد نیکسٹ جو ٹول ہے وہ کلون اسٹمپ ٹول ہے. اور یہ ٹول بھی بیسکلی ہیلنگ ٹول کی طرح ہی کام کرتا ہے. جیسے ہم نے ہیلنگ ٹول کو پہلے ڈسکس کیا تھا کہ یہ اگر کوئی امیج آپ کے پاس ہے لائک ڈک کی ایگزامپل کو ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. اگر ڈک کی آئیز کو مجھے سملر کرنا ہے تو میں اس کے ڈائمیٹر کو سیٹ کرتا ہوں. میں یہاں سے ہیلنگ ٹول لے رہا ہوں اور میں نے یہاں سے کلون اسٹمپ ٹول لیا ہوا ہے. الٹر کی مدد سے میں نے آئیز کو سلیکٹ کیا اور دوسری جگہ پر میں نے جا کر اسے پیسٹ کر دیا. تو بیسیکلی ہیلنگ ٹول جس طرح سے کام کر رہا تھا ویسے ہی ہمارا کلون اسٹمپ ٹول بھی کام کرتا ہے. کلون اسٹمپ ٹول کے بعد نیکسٹ جو ٹول ہے وہ ہمارا اریزر ٹول ہے. اریزر ٹول بیسیکلی آبجیکٹ کو اریز کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اریزر کے اندر جو ہے وہ فرسٹ حصہ جو ہے وہ آبجیکٹ کو اریز کرے گا. سیکنڈ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اریز ہے. فار ایگزامپل اس کا جو بیک گراؤنڈ وائٹ آ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں اسے میں ڈیلیٹ کر دوں تو یہ بیک گراؤنڈ کو ہم اریز کر سکتے ہیں. ڈائمیٹر سائز اپنے حساب سے ہم بڑا کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ ریموو ہوگا. تھرڈ جو ٹول ہے ہمارے پاس وہ میجک اریزر ٹول ہے. اس کا مین فائدہ ایک جیسے کلر کو وہ ریموو کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. یعنی میں نے جسٹ بیک گراؤنڈ پہ کلک کیا تو چونکہ بیک گراؤنڈ کے کلر جو ہے وہ وائٹ تھے تو ایک دم سے اس نے پوری اسکرین پر جہاں بھی وائٹ کلر تھے اسے رب کر دیا. تو ایک جیسے کلر کو رب کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اریزر میجک ٹول. فوٹو شاپ کو سٹارٹ کرنے کے دو ڈفرنٹ میتھڈس ہیں. پہلا سٹارٹ آل پروگرامز اور یہاں پر ایڈوب فوٹو شاپ 7 پہ ہم جسٹ کلک کرتے ہیں فوٹو شاپ پروگرام ہمارا لوڈ ہوتا ہے. سیکنڈ طریقہ سٹارٹ رن اور رن پہ جا کر ہم فوٹو شاپ ٹائپ کرتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں پروگرام جو ہے وہ لوڈ ہوتا ہے. فوٹو شاپ 7 کو جب ہم آن کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز ٹاپ پہ پروڈکٹ کا نام, اس کے بعد مینیوز اور یہ تمام پراپرٹی بارز آتے ہیں. سائڈ پہ دیے ہوئے ٹول بار ہیں جن کی مدد لیتے ہوئے ہم لوگ اپنے لیے کچھ بھی ڈرا کرتے ہیں یا فوٹو سے ریلیٹ کام کرتے ہیں. فوٹو شاپ جو سافٹ ویئر ہے وہ بیسکلی یوز ہوتا ہے فوٹو ایڈیٹنگ پرپس میں. لائک آپ لوگ کسی بھی قسم کے پینافلیکس ڈیزائن کرتے ہیں, آپ بروشرز بنانا چاہتے ہیں, آپ بکس بناتے ہیں لائک اسماعیلی پاکستان جیسے ہماری بک ہے. اگر آپ وہ پوری بک کمپوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان بکس کو فوٹو شاپ پہ کمپوز کر سکتے ہیں. اگر آپ سیڈیوں کے ٹائٹل پیجز بنانا چاہتے ہیں, بکس کے ٹائٹل پیج بنانا چاہتے ہیں, وزٹنگ کارڈ بنانا چاہتے ہیں, سینما کے پوسٹرز بنانا چاہتے ہیں, ایگزیبیشنز کے پوسٹرز بنانا چاہتے ہیں, یا جب ہم کسی ایسے پروگرام میں جاتے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی انفارمیشن ڈیلیور کرنے کے لیے پینافلیکس ڈیزائن کرنے, تو وہ تمام آبجیکٹو کے لیے ہمارا فوٹو شاپ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. فوٹو شاپ کے اندر جو مین جو چیز ہے وہ اس کے پیج کی ریزولوشن اور پیج کا سائز ہے. جب ہم فوٹو شاپ کو اسٹارٹ کریں گے تو یہاں پر کسی بھی قسم کا پیج ہمارے پاس نہیں آ رہا, کیونکہ ہر گرافک سافٹ ویئر کو جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ آپ کو کس قسم کا پیج ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. لائک اگر ہم وزٹنگ کارڈ بنا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وزٹنگ کارڈ کے حوالے سے اس کے پیج کی سائز چھوٹی ہوگی. اگر ہم بروشر بنا رہے ہیں تو وہ A4 سائز پیج ہوگا. اگر ہم لوگ پینافلیکس بنا رہے ہیں تو پینافلیکس پیج کی سائز جو ہے وہ 2x3 فٹ ہوتی ہے. اس سے بڑے پینافلیکس لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم تو اس کی سائزز اس کے حساب سے ہوگی. تو ڈیفینیٹلی جب بھی آپ گرافکس میں کام اسٹارٹ کریں گے تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس کا پیج ہوگا. وہ پیج آپ کو خود کریٹ کرنا پڑے گا. تو پیج کو کریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ہمیشہ جاتے ہیں فائل کے اندر اور کمانڈ استعمال کرتے ہیں نیو. یہاں پر پری سیٹ سائز کے اندر آلریڈی کچھ پیجز کے سائزز دیے ہوئے. لائک آپ کو لیٹر سائز پیج چاہیے, لیگل پیج چاہیے. اگر آپ لیٹر سائز پیج لیتے ہیں تو اس کی وڈتھ اور ہائٹ خود بخود آپ کے پاس آتی ہے. لیگل سائز پیج لینے سے اس کی وڈتھ اور ہائٹ آپ کے پاس آ جائے گی. وزٹنگ کارڈ بنا رہے ہیں 2x3 کا, وہ آپ کے پاس آ گیا. انویٹیشن بنا رہے ہیں 4x6 یا 5x7 کے, عام طور پر انویٹیشن شادی کارڈ, برتھ ڈے پارٹی پروگرامز یا آفس کے میموز وغیرہ بنتے ہیں. 8x10 کے جو ہے وہ پیجز بنتے ہیں.
آپ پینافلیکس کو بٹن ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کی ریزولوشن سائز، آپ ویب لے آؤٹ ڈیزائن کرتے ہیں اس کی ریزولوشن سائز کے حساب سے پیج آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے. یہ سارے ویب کے بینر اور ویب کے پیجز کے پرپز میں یوز ہوتے ہیں. تو ایکچوئل میں فوٹو شاپ جب ہم کریٹ اسٹارٹ کریں گے تو یہاں پر دیے ہوئے پیجز میں سے کوئی بھی پیج اپنے لیے چوز کریں گے. اگر آپ اپنی مرضی کا پیج سائز دینا چاہیں تو یہاں پر آپ اپنی مرضی سے پیج سائز ڈیفائن کر سکتے ہیں. ریزولوشن سائز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. عام طور پہ جب آپ پینافلیکس ڈیزائن کرتے ہیں، پینافلیکس کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آپ آئے ہوں گے، انٹرویو ہوں گے، آپ نے باہر ایک پینافلیکس لگا ہوا دیکھا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو پلاسٹک کے اوپر پلاسٹک پیپر پہ پرنٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ پینافلیکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس پینافلیکس کی اپنی ایک سائز ہوتی ہے. اس کو ڈیزائن کرتے وقت عام طور پہ ریزولوشن کو رکھا جاتا ہے 100. اگر آپ ایک وزٹنگ کارڈ کریٹ کرتے ہیں، کتابوں کے ٹائٹل پیجز بناتے ہیں تو اس کے لیے ریزولوشن سائز یوز ہوتا ہے 100. لیکن اگر آپ اسماعیلی پاکستان جیسی پوری بک کمپوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے ریزولوشن سائز یوز ہوگا 300. اگر آپ ویب کے لیے بٹنز کریٹ کر رہے ہیں، جیسے آپ نے گوگل دیکھی ہے، گوگل کا نام لکھا ہوا ہے google.com، یہ جو گوگل کے کیپشنز بنتے ہیں یا ان کا جس طرح سے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، اگر آپ یہ چیز ڈیفائن کرنا چاہتے تو ان کی ریزولوشن سائز رکھی جاتی ہے 72. تو 2-3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اگر آپ ویب کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر آپ پینافلیکس پرنٹنگ کا کام کر رہے ہیں تو عام طور پہ نارمل ریزولوشن سائز رکھی جاتی ہے 72 سے 100 کے درمیان. اگر آپ پرنٹ آؤٹس کا کام کر رہے ہیں، فلائر پرنٹ آؤٹ نکال رہے ہیں، آفس کے لیے میمو پرنٹ آؤٹ نکال رہے ہیں، انویٹیشن پرنٹ آؤٹ نکال رہے ہیں، یا آپ کتابوں کے ٹائٹل پیجز بنا رہے ہیں، اس کی ریزولوشن رکھی جاتی ہے 300. ٹھیک ہے. پیج سائز آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں ڈیفائن کریں. دین اس کے بعد موڈ ہے. موڈ مینس کلر سپورٹ. کون کون سے کلر سپورٹ کرے گا آپ کے فوٹو شاپ پہ؟ بٹ میپ کلرز یعنی پینٹ برش کے کلر سپورٹ کرے گا. گرے اسکیل بلیک سے وائٹ کے درمیان کے کلرز ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور کلر نہیں ہوگا. RGB کلر اور سیان کلر میں عام طور پہ کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک چیز کے. RGB کلر کے اندر عام طور پہ گولڈن کلر بنایا جا سکتا ہے، جبکہ سیان کلر کے اندر گولڈن کلر نہیں بنایا جا سکتا. مثال کے طور پر اگر آپ کو ARY جولری کے لیے ایک پینافلیکس ڈیزائن کرنا ہے، یا آپ کو جو ہے وہ کسی ایسی کمپنی کے لیے جو کہ سونا یا گولڈن چیزیں ڈیفائن کر رہی ہے، کوئی فیبرک کمپنی ہے جس نے گولڈن کے اندر چیزیں اپنی جو ہے وہ بنائی ہے، آپ اس گولڈن کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں پینافلیکس کے اوپر، تو آپ کی جتنی بھی کمپوزنگ ہوگی وہ RGB کلر کے اندر سے ہوگی، کیونکہ RGB کلر کی وجہ سے ہی گولڈن کلر بنتا ہے، جبکہ سیان کلر گولڈن کلر نہیں بنا سکتا. دلہن کی جولری، دلہن نے اگر کوئی شرارہ پہنا ہے گولڈن کلر کا، گولڈن کلر کی کار ہے، گولڈن کلر کی گھڑی ہے، آپ نے گولڈن چین پہنی ہے، یہ سب کچھ پرنٹ اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ نے موڈ یہاں پر RGB رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے موڈ سیان لے لیا تو یہ جتنا بھی گولڈ کلر ہے یہ سارا بلیکنیس کی طرف چلا جائے گا اور ڈارک کلر سے پرنٹ آؤٹ آئے گا، گولڈ کلر نہیں آئے گا. تو پورا آپ کا جو کمپوزنگ ہے، جو چیزیں ہیں، وہ ساری خراب ہو جائیں گی. تو اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے. جبکہ لیب کلرز، لیبورٹری کے کلرز پرنٹ کروانے ہو تو اس پرپس میں یوز کرتے ہیں. جب آپ پیج کو اوپن کریں گے تو آپ کا بیک گراؤنڈ کلر کیا ہوگا؟ بیک گراؤنڈ کلر میں ہم نے چاہا کہ وائٹ کلر ہونا چاہیے، بیک گراؤنڈ کوئی کلرفل ہونا چاہیے جو ہم اپنی مرضی سے ڈیفائن کریں، یا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. عام طور پہ ہم لوگ بیک گراؤنڈ یا تو وائٹ رکھتے ہیں یا پھر ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں. ان دونوں کے کیا ریزنز ہیں اس کو ہم لوگ آگے ڈسکس کریں گے. فی الوقت جب بھی ہم لوگ پیج سٹارٹ کریں گے فوٹو شاپ میں انیشلی، تو ہم لوگ کام کریں گے پیج کی سائز، لیٹر سائز پیج یہاں سے سلیکٹ کریں گے جس کی وڈتھ اور ہائٹ 8.5x11 انچ ہوگی. ریزولوشن ہم لوگ 72 سے 100 کے درمیان رکھیں گے. کلر ہم لوگ RGB سلیکٹ کریں گے اور بیک گراؤنڈ کانٹینٹ ہمارا وائٹ ہوگا. ان تمام کلرز کو سلیکٹ کرنے کے بعد جب ہم فائنلی اوکے کریں گے تو یہ ہمارا پیج ہمارے پاس آ جائے گا. اب فوٹو شاپ پہ پیج کو کریٹ کرنے کے بعد اس کے کچھ پینلز ہیں. یہ سائڈ پہ جو پینل ہمیں نظر آ رہا ہے، اس پینل پہ بیسیکلی ہم نے کام کرنا ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ پینل ہے اس کا نام ہمارا لیئر کا پینل ہے. لیئر کے پینل میں ہمارے پاس جو پہلی لیئر آ رہی ہے وہ بیک گراؤنڈ لیئر ہے. دیکھیں فوٹو شاپ میں ایک چیز کو خیال رکھنا کہ جتنا بھی کام آپ کریں گے وہ ہر آبجیکٹ کو الگ الگ لیئر پہ کریٹ کریں گے. کیسے کریٹ کریں گے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. لیکن ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر
दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक सर्कल और एक स्क्वायर. सर्कल जो है वो लेयर नंबर 1 पे बनेगा और स्क्वायर लेयर नंबर 2 पे बनेगी. और इस तरह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करेंगे, हर ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग लेयर पे क्रिएट करेंगे. लेयर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट लेयर का एक क्रिएट अ न्यू लेयर का आइकॉन है, उस पर हम क्लिक करेंगे. हमारे पास एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम आमतौर पे लेयर 1, 2, 3 इस तरह से सीक्वेंस में चलता रहेगा. अगर कोई लेयर आपको नहीं चाहिए, बराबर में डस्टबिन का बटन बना हुआ है, डिलीट लेयर, उस पर क्लिक करेंगे, कहेगा द लेयर डिलीट द लेयर 1, हम यस करेंगे, वो लेयर हमारी खत्म हो जाएगी. सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर होगी वो बैकग्राउंड लेयर होगी और उसके आगे ये लॉक का साइन बना हुआ होगा. ख्याल रखना है कि बैकग्राउंड लेयर पे हमें कोई काम नहीं करना, बैकग्राउंड लेयर बिल्कुल ब्लैंक छोड़नी है. जो भी नया काम करना है वो एक न्यू लेयर क्रिएट करें और उस पर काम करते चले जाएं. काम कैसे करेंगे अब इसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं एक न्यू लेयर सेलेक्ट करता हूं और इस न्यू लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दिए हुए पैनल्स में से अपने लिए एक टूल सेलेक्ट करके कोई ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर ड्रॉ करता हूं. इन पैनल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. जब हम इन टूल को गौर से देखते हैं तो कुछ टूल्स के कॉर्नर पर हमें इस तरह से छोटा सा एरो बना हुआ नजर आ रहा है, जबकि कुछ टूल्स के आगे कोई एरो बना हुआ नजर नहीं आ रहा. तो कॉरल ड्रॉ और आगे दूसरे जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स में आप काम करेंगे उन तमाम में आप इस चीज को फील करेंगे कि कुछ टूल्स के आगे एरो का सिंबल है. एरो का सिंबल बेसिकली इस बात को इंडिकेट करता है कि इस टूल के अंदर मजीद वेराइटीज ऑफ टूल्स मौजूद हैं. अगर आप उनको यूज करना चाहते हैं तो जस्ट आप उस टूल के बटन को क्लिक करके रखें, इसके अंदर के मजीद टूल्स आपके सामने आएंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस इरेजर के टूल पर क्लिक प्रेस करके रखता हूं तो इरेजर के टूल के अंदर जितने भी मजीद टूल्स मौजूद हैं वो सारे टूल्स मेरे सामने आ गए. और अगर मैं इनको स्टॉप दूसरे टूल की तरफ चलता हूं, लाइक मैंने यहां से हिलिंग टूल लिया तो उसकी प्रॉपर्टीज जो इसके अंदर मौजूद है वो मुझे नजर आ रही है. टेक्स्ट टूल की तरफ जा रहा हूं तो इसके अंदर की जो टूल्स है वो मुझे नजर आ रहे हैं. तो इन टूल्स ग्रुप ऑफ टूल को ओपन करने का तरीका क्या है, आप जस्ट क्लिक बटन प्रेस करके रखें, उसके अंदर के जो टूल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे और इस एरो के जरिए हमें इंडिकेट हो रहा है कि हमने इसके अंदर जो है वो नए टूल्स मौजूद हैं. ये जो पैनल हमें लेयर का नजर आ रहा है, मिसाल के तौर पर ये पैनल और ये जो टूल्स हमें नजर आ रहे हैं, अगर ये टूल्स हमारे पास ऑफ हो जाएं तो इनको ऑन करने के लिए हम लोग विंडो के मेन्यू में जाते हैं और यहां से लेयर के पैनल्स पे क्लिक करते हैं तो ये लेयर का पैनल हमारे पास खुल जाता है. इसी तरह से अगर साइड पे दिए हुए टूल्स हमारे ऑफ हो जाते हैं तो हमें इन्हें ऑन करने के लिए विंडो में टूल्स पर क्लिक करना है, टूल्स आ गए. जबकि टॉप पे प्रॉपर्टी बटन्स आ रहे हैं, अगर इसको ऑफ करना है तो हम ऑप्शंस को ऑफ कर देते हैं, वापस लाना है तो ऑप्शंस को वापस लाते हैं. एक्चुअल में जिस टूल को आपने चूज किया होगा उससे रिलेट प्रॉपर्टी आपके पास ऊपर आ रही होगी. जैसे मैंने इस वक्त टेक्स्ट का टूल लिया हुआ है तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ऊपर आ रही है. अगर मैं सिंपल मूव का सिलेक्शन एरो का टूल लेता हूं तो उससे रिलेट प्रॉपर्टी आ रही है. अगर मैं सिलेक्शन का टूल रेक्टेंगल या मार्क्यू का टूल लेता हूं तो उसकी प्रॉपर्टी ऊपर आ रही है. तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट यहां से सिलेक्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी टॉप पर आपको ऊपर नजर आएगी. अब इसके बाद हम लोग बेसिकली कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट जो टूल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हिलिंग टूल और पैच टूल है. हिलिंग ब्रश टूल का एक्चुअल फायदा यह है कि वो कलर्स को कहीं से भी चूज करके किसी भी पर्टिकुलर दूसरे हिस्से पर पेस्ट कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर मेरे पास सी के अंदर प्रोग्राम फाइल एडोब फोटोशॉप 7 और सैंपल के अंदर एक डक की पिक्चर है और मैं यहाँ गौर से अगर देखूं तो मुझे पता चलेगा कि इस डक की दोनों आईज जो है वो डिफरेंट है. मैं चाहता हूं कि ये दोनों आईज जो है वो एक जैसी हो जाए, एक ही शेप में हो जाए. तो इसके लिए हम लोग हीलिंग ब्रश टूल की मदद लेते हैं. हीलिंग ब्रश टूल में सबसे पहली चीज इस ब्रश का डायमीटर है. तो हम ब्रश के डायमीटर को अपने हिसाब से बड़ा करते हैं. लाइक मैं इसके डायमीटर को ऑलमोस्ट 45 के आसपास सेट कर लेता हूं और देन उसके बाद एक आई के ऊपर अपने हीलिंग ब्रश टूल को जस्ट सिंपल मैंने रखा हुआ है. कीबोर्ड से अल्टर बटन प्रेस करेंगे और माउस से जस्ट क्लिक करेंगे तो इसने इस आईज की कॉपी अपने पास रख ली है. अल्टर बटन छोड़ देंगे. जहां पर इस आई को हमें पेस्ट करना है माउस को उस जगह तक ले जाएंगे
اور جسٹ سمپل وداؤٹ اینی کی پریس کیے ہم ماؤس کی بورڈ سے ماؤس سے کلک پریس کریں گے. آپ دیکھیں جو آئیز کی کاپی اس نے اٹھائی تھی وہ اس نے دوسری جگہ پر پیسٹ کر دی. اگر اسی آئی کی کاپی مجھے ایک اور دفعہ چاہیے تو میں نے الٹر بٹن پریس کر کے رکھا. جب ماؤس کا سائن چینج ہو گیا تب میں نے کلک بٹن پریس کیا, یہ کاپی اس کے پاس آ گئی اور میں اسے کسی دوسری جگہ پر پیسٹ کر سکتا ہوں. اور اگر میں یہ چاہوں کہ ان دونوں آئیز کو میں ریموو کر دوں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ برابر میں جو اس کی اسکن کلر ہے اس کو میں الٹر کی مدد سے چوز کرتا ہوں اور اس کو میں جسٹ اس کے اوپر پیسٹ کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں یہ اس کی ایک آئی کو میں نے ریموو کر دیا. اسی طرح سے الٹر کی مدد لے کر میں نے یہ حصے کی کاپی لی اور اسے میں نے دوسرے حصے پر جا کر پیسٹ کر دیا. تو اس طرح سے میں نے اس ڈک کے دونوں آئی کو ریموو کر دیا اور اسی کے اسکن کلر کو یوز کرتے ہوئے اسی امیج کے اوپر میں نے پیسٹ کر دیا. اب یہ تو ایک کارٹون کیریکٹر تھا جس پر میں نے کچھ کام کیا. اگر ریئل لائف ایگزامپل کی ہم بات کریں, مثال کے طور پر میرے پاس یہ ایک لیڈی ہے جس کے گلے میں ایک چین ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس چین کو میں ریموو کر دوں, تو ہم اسی ہیلنگ ٹول کی مدد لیتے ہیں. برش کے ڈائمیٹر کو اسکن کے حوالے سے ہم سائز میں چھوٹا کرتے ہیں جتنا ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور اسکن کے کلر میں سے جسٹ ہم لوگ الٹر کی مدد سے کلک کر کے اسکن کلر کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس لاکٹ کے اوپر پیلس کو پیسٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے باری باری ہم دیکھیں اس حصے کو ریموو کر دیتے ہیں. ریموو کرنے کے بعد زوم سائز کو فٹ ٹو اسکرین کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں ہیلنگ ٹول کی مدد سے ہم نے اس چین کو بیسکلی ریموو کر دیا. ہیلنگ برش ٹول کے بعد جو نیکسٹ ٹول ہے ہمارے پاس وہ پیچ ٹول ہے اور پیچ ٹول کے لیے میں دوبارہ آپ کو اسی ڈک کی ایگزامپل کی طرف لے کے چلتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ آسان طریقے سے سمجھ میں آئے گا ہمیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ڈک پر کی آئی کے اوپر کوئی پیٹرن فل کر دوں, تو میں نے اس پرٹیکولر ڈک کی آئی کی رینج بنائی اور یہاں پر دیے ہوئے پیٹرنز میں سے وڈ کے پیٹرن کو چوز کیا بیکاز کہ یہ کلر جو ہے وہ ڈک کی اسکن کے کلر سے کافی میچ کرتا ہے. میں نے یوز پیٹرن کیا, دیکھیں وہ کلر اس کے اوپر پیسٹ ہو گیا. کنٹرول ڈی کرتے ہیں, ڈی سلیکشن. پیچ ٹول کی مدد لے کر ہم نے آئی کے دوسری آئی کی رینج بنائی. وڈ کلر کی مدد سے ہم نے یوز پیٹرن کیا, کلر فل کیا. کنٹرول ڈی کی مدد سے ہم نے ڈی سلیکٹ کر دیا. تو پیچ ٹول کا جو مین فائدہ ہے وہ یہ کہ پرٹیکولر حصے کی آپ رینج بنائیے اور اس میں آپ کوئی بھی پیٹرن جو آپ فل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ فل کر سکتے ہیں. آپ کی امیج پر وہ پیٹرن جو ہے وہ نظر آئے گا. اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم لوگ بیسکلی دو امپورٹنٹ ٹولز کو ڈسکس کریں گے. نمبر 1 ہم بلر ٹول کو دیکھنے جا رہے ہیں اور اسموک ٹول کو دیکھنے جا رہے ہیں. ایکچولی بہت سارے بیک گراؤنڈس پکچرس میں آپ نے اس طرح سے دیکھے ہوں گے کہ جس کی بیک پکچر عام طور پہ بلر ہوتی ہے, وہ کلیئر نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن وہ پھر بھی ایک بہت ہی اچھا ایفیکٹ ہمیں دے رہی ہوتی ہے. میں کچھ اسی طرح سے ایک پکچر کو یوز کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر میرے پاس یہاں پر ایک فائر کی پکچر ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ فائر کی پکچر جو ہے وہ جو اس وقت بالکل شارپ ہے یہ بلر ہو جائے. تو اس کے لیے میں بلر ٹول کو یوز کرتے ہوئے بلر کے ڈائمیٹر کو اکارڈنگ ٹو دا پکچر بڑا کر کے میں اپنے پکچر کے اوپر جسٹ موو کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں پکچر جو ہے وہ بلر ہو رہی ہے اور جتنی دفعہ میں اس کے اوپر موو کروں گا اپنے ماؤس کو اتنی دفعہ یہ پکچر جو ہے وہ مزید بلر ہوتی چلی جائے گی. نا پکچر کو بلر کرنے کے بعد اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی نئی پکچر جو ہے وہ میں پیسٹ کر دوں اور جسٹ لائک ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر نظر آئے. تو اس کے لیے ہم لوگ اوپن میں چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی ایک پکچر میں جسٹ یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں. چلے میرے پاس یہ ایپل کی پکچر ہے. میں میگنیٹک ٹول کی مدد سے میجک ٹول کی مدد سے اس کی رینج لے لیتا ہوں
اور اس کو انورس کر کے اپنے پیج پہ ڈراپ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں پیج کے بیک گراؤنڈ پہ جو پکچر ہے وہ بیسکلی بلر ہے، جبکہ اوریجنل پکچر جو ہے وہ ہماری بالکل ہی شارپ اور کلیئر ہمیں نظر آ رہی ہے. بلر ٹول کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ جب ہم کسی پکچر کو اوپن کرتے ہیں اور اس پکچر کے کارنرز عام طور پہ اگر یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، لائک اس پکچر کا یہ جو ہینڈ ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے کارنرز میں شارپنیس آ جائے، تو ہم اپنے ہینڈ بلر کے ٹول کی مدد سے اس کے کارنر کی طرف موو کرتے ہیں. دیکھیں اس کی بک کی جو ایجز ہیں اس کو میں تھوڑا سا کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ایسی امیجز جو کہ عام طور پہ کلیئر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، جن کے ایجز جو ہے وہ عام طور پہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، تو ان پکچرز کو ہم لوگ بلر کی مدد سے یوز کرتے ہوئے تھوڑا سا اس میں افیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. بلر ٹول کے بعد نیکسٹ جو ٹول ہے وہ اسمک ٹول ہے. اسمک ٹول کو اسی پکچر کے اوپر لائک مجھے اس کے ہیئر سٹائلز تھوڑے سے چینج کرنے ہیں، تو میں اسکن کی طرف سے کلک کرتے ہوئے بالوں کے اوپر موو کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا سا. تو وہ کیا کر رہا ہے، اسکن کے جو کلرز ہیں وہ ہیئرس کے اوپر جو ہے وہ پیسٹ کر رہا ہے، اور اس طرح سے اس کا جو ہیئر اسٹائل ہے وہ سارٹ آف جو ہے وہ میں نے کافی چینج کر دیا. سملرلی اگر میرے پاس کوئی اور پکچر ہے، لائک جیسے یہ لیڈی ہے، مجھے اس کے کچھ ہیئرز جو ہے وہ نہیں چاہیے، تو میں اسمک ٹول کی مدد سے ان کو ریموو کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں میں نے اس کے کافی ہیئرز جو ہے وہ چینج کر دیے. تو یہ بیسکلی کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اسمک ٹول اور بلر ٹول کے، جس کی مدد لیتے ہوئے آپ اپنی امیج کے اندر جو ہے وہ چینجنگز کریٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ٹول ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ بیسکلی گریڈڈ ٹول اور پینٹ بکٹ ٹول ہے. ان دونوں ٹول کا ایکچوئل مقصد یہ ہے کہ آپ آبجیکٹ کے اندر کلر فل کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا شروع کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر کوئی بھی آبجیکٹ لائک ریکٹینگل یا سرکل یا کوئی بھی آبجیکٹ جب ہم ڈرا کرتے ہیں اور اس کے اندر اگر ہمیں کلر فل کرنا ہے تو ہم الٹر بیک اسپیس کی مدد لے کر وہ کلر فل کر سکتے ہیں. الٹر بیک اسپیس بیسکلی ایک شارٹ کٹ میتھڈ ہے جس سے آپ اپنے کلر کو پرٹیکولر آبجیکٹ کے اندر جلدی سے فل کر سکتے ہیں. لیکن اس کا جو پراپر ٹول ہے وہ ٹول پینٹ بکٹ ٹول ہے. یہاں گریڈڈ کے اندر پینٹ بکٹ ٹول ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور جسٹ کلک کرتے ہیں، آبجیکٹ کے اندر وہ کلر فل ہو جاتا ہے. جبکہ رینج کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ کنٹرول ڈی کرتے ہیں، جس سے رینج ہماری ختم ہو جاتی ہے. اب مجھے اس آبجیکٹ کے اندر دوبارہ سے کام کرنا ہے اور گریڈیڈ کلر فل کرنا ہے. تو اس آبجیکٹ کو دوبارہ سے سلیکٹ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کنٹرول پریس کر کے رکھیں گے اور اس کی لیئر پر کلک کریں گے. آپ دیکھیں گے آبجیکٹ دوبارہ سے سلیکٹ ہو گیا. اگر میں اس میں کوئی نیا کلر فل کرنا چاہتا ہوں تو میں نیا کلر چوز کرتا ہوں اور بکٹ کی مدد لے کر اس میں وہ کلر فل کر سکتا ہوں. جبکہ اگر گریڈیڈ کلر فل کرنے ہیں تو میں گریڈیڈ ٹول پر جا رہا ہوں اور یہاں پر ٹول میں جو ڈفرنٹ کلر اسکیم اویلیبل ہے اس میں سے جو بھی کلر مجھے صحیح لگتا ہے اس کلر کو پہلے میں سلیکٹ کرتا ہوں اور دین اپنے اس آبجیکٹ کے اندر ایک سمپل لائن ڈرا کرتا ہوں. کلک کرتے ہوئے ایک لائن کی طرح ہم رینج بناتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے اور وہ کلر بیسکلی اس طریقے سے اپلائی ہوں گے. اگر میں اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر لائن بناؤں گا تو ڈیفینیٹلی کلر جو ہے وہ ڈفرنٹ طریقوں سے ہم فل کر سکتے ہیں. یہ کلر فل کرنے کا ایک سمپل طریقہ تھا. جبکہ ہم دوسرے ریڈائل گریڈڈ اسٹائل پر چلتے ہیں تو یہاں دیکھیں سرکل کے شیپ کے اندر جو ہے وہ کلرز فل ہو رہے ہیں. جبکہ تھرڈ کے اندر ہم اینگل گریڈڈ کلرز پیٹرن جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں. فورتھ کے اندر ریفلیکٹڈ کلرز ہمارے پاس فل ہو رہے ہیں. جبکہ ففتھ اسٹائل ہمارے پاس ڈائمنڈ گریڈڈ اسٹائل ہے. یہ ڈفرنٹ اسٹائلز ہیں کلر فل کرنے کے. ان میں سے جو بھی اسٹائل آپ کو ٹھیک لگتا ہے اسے آپ سلیکٹ کریں گے اور اپنے لیے کلر فل کریں گے. اگر کلر اسکیم آپ کو چینج کرنی ہے تو آپ کلر یہاں سے اپنے لیے چینج کریں گے اور وہ کلر ایگزیکٹلی آپ کے پاس فل ہوں گے. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ کلرز کے اندر کوئی نئے کلرز کریٹ کر کے فل کروں تو ہم اس گریڈڈ کلر پر جسٹ کلک کرتے ہیں اور دیے ہوئے یا اویلیبل کلرز پر ہم کلک کر کے اپنی مرضی کے کلرز کریٹ کرتے ہیں
لائک مجھے یہاں اسے براؤن کلر کرنا ہے, اس یلو کلر سے مجھے یہاں بلو کلر کریٹ کرنا ہے, اور لاسٹ میں اگین براؤن سے مجھے گرین کلر جو ہے وہ جنریٹ کرنا ہے. کلر اپنی مرضی سے کریٹ کیے, فائنلی اوکے کیا, ڈراپ کیا, وہ کلرز ہمارے آبجیکٹ کے اندر فل ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے ڈفرینٹ گریڈیڈ کلر یوز کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے بیک گراؤنڈس کو اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں, جو کہ ایک اچھی لے آؤٹ وغیرہ ڈیزائن کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو فوٹو شاپ کے مینیوز کے بارے میں کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فائل کے مینیو سے. فائل کے مینیو میں فرسٹ ہمیں کمانڈ ملتی ہے نیو. جب نیو کا مطلب ہے کہ ہم نیو پیج یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں. جب آپ نیو پیج کی کمانڈ کو استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر نمبر آف سائزز کے ڈفرینٹ پیجز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. جیسے فوٹو شاپ کا ڈیفالٹ سائز 5x7 7x5 کا جو ہے وہ پیج آپ کے پاس اویلیبل ہے. اگر آپ اس کے علاوہ لیٹر سائز پیج یعنی A4 سائز پیج, لیگل سائز پیج اور ڈفرینٹ سائزز جیسے 2x3 کا جو ہے لائک وزٹنگ کارڈ, 4x6 کا جو ہے وہ کارڈ جو فوٹوز شادی کے لیے عام طور پہ یوز ہوتے ہیں, 5x7 یا 8x10. یہ ویب کے بینرز ہیں 600x480 800x600 ریزولوشن کے آپ کے پیجز, 1024x768 کے پیجز جو کہ ویب کے اوپر عام طور پہ یوز ہوتے ہیں. یہ ویب کے بینرز کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں. تو بیسکلی یہاں پر ڈفرینٹ سائزز کی پیجز موجود ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے پیج کو اوپن کرتے ہیں. لائک مجھے جو ہے وہ اس وقت ایک لیٹر سائز پیج چاہیے, تو میں اسے سلیکٹ کر کے فائنلی اوپن کرتا ہوں. دین ہمارے پاس کمانڈ ہے اوپن. اوپن کا مطلب ہے وہ فائلیں جو پہلے سے آپ نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں یا کوئی امیج جو آپ کے کمپیوٹر میں پہلے سے موجود ہے, آپ ان فائلوں کو یا امیجز کو اوپن کر سکتے ہیں. جبکہ براؤز کی مدد سے آپ لوکیشن تک جا سکتے ہیں پرٹیکولر. اگر آپ کسی اور لوکیشن پہ جا کر اپنی فائل کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو براؤز کی مدد سے وہ آسانی سے پاسبل ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی فائل کو کمپیوٹر میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ سیو کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی فائل یہاں پہ کریٹ کر دیتا ہوں. لائک میرے پاس ایک یہ فائر کی پکچر ہے اور اس کے اوپر میں ایپل کی پکچر جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں. یہ جسٹ فار آئیڈیا کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فائل جو ہے وہ بیسکلی کس طرح سے ہم لوگ سیو کر سکتے ہیں. ہم فائل کے مینیو میں جاتے ہیں اور کمانڈ استعمال کرتے ہیں سیو. ہم سے پوچھتا ہے کہ فائل کس نام سے اور کہاں سیو کرنی ہے آپ کو. تو میں نے کہا مجھے فائل مائی ڈاکیومنٹ کے اندر لائک ایپل کے نام سے سیو کرنی ہے. جس فائل کو آپ سیو کرتے ہیں اس کا ایکسٹینشن فوٹو شاپ کے اندر وہ PSD رکھتا ہے. یہ فوٹو شاپ کی فائل کے ایکسٹینشنز ہوتے ہیں. فائنلی ہم اس فائل کو سیو کر دیتے ہیں. سیو کرنے کے بعد جب ہم اس فائل کو کلوز کر کے دوبارہ اوپن کرتے ہیں, لائک میں اس کو مائی ڈاکیومنٹ سے ڈائریکٹلی اوپن کرتا ہوں. آپ دیکھیں یہ چونکہ فوٹو شاپ کی اوریجنل فائل تھی اس لیے یہ فوٹو شاپ پہ ڈائریکٹلی اوپن ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ اس فائل کو ایز اے پکچر بنا کے سیو کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جب آپ کسی کو یہ ای میل کریں گے تو یہ کافی ہیوی فائل ہوگی اور سامنے والا شخص جو ہے وہ اس پہ ایڈٹ بھی کر سکے گا اگر یہ فائل اسے مل گئی. آپ چاہتے ہیں کہ یہ فائل ایڈیٹیبل نہ ہو, سامنے والا شخص جو ہے وہ صرف اس کا ویو کرے, اسے دیکھے, اس پہ کام نہ کر سکے, تو آپ اس فائل کو کنورٹ کرتے ہیں جف یا JPEG یا TIFF کے اندر. تو ہم کمانڈ استعمال کرتے ہیں سیو فار ویب, جس کی مدد سے میں فائل کو جف کے اندر کنورٹ کروں گا. فائل کا سائز ہم یہاں پر چیک کرتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ فائل جو ہے وہ چھوٹی ہے تو ہم اس کی سائز کو بڑا کر سکتے ہیں, اور اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ فائل سائز میں بڑی ہے تو ہم اس کو یہاں سے چھوٹا کر سکتے ہیں. فائنلی فائل کا ایکسٹینشن کیا ہونا چاہیے وہ ہم ڈیفائن کریں گے. میں فائل کو سیو کر رہا ہوں لائک مائی ڈاکیومنٹ کے اندر ایپل کے نام سے, جس کا ایکسٹینشن جف میں سلیکٹ کرتا ہوں. اور چل کر ہم دیکھ لیتے ہیں مائی ڈاکیومنٹ کے اندر ایپل نام کی ایک پکچر فائل اس نے ہمارے لیے تیار کر دی. تو بیسیکلی سیو کی مدد سے آپ اپنی فائل کو سیو کرتے ہیں, جبکہ سیو ایز کی مدد سے بھی آپ اپنی فائل کو ڈفرینٹ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. لائک آپ اس کو جف میں کنورٹ کرنا چاہیں, JPEG میں کنورٹ کرنا چاہیں یا TIFF میں کنورٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کامن ایکسٹینشنز یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. فائل کو کلوز کرنا ہو, جن فائلز پر آپ نے کام کیا آپ ان فائل کو کلوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی فائل پر کام کر رہے ہیں, لائک ریسنٹلی فائل جو میں نے یوز کی اس پہ مجھے کام کرنا ہے دوبارہ, تو میں اوپن ریسنٹ کے اندر جا کر اپنی فائل کو ڈائریکٹلی اوپن کر سکتا ہوں. اگر مجھے اس فائل کا پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے تو ہم پرنٹ وتھ پریویو کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں, جس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فائل کس طرح سے پرنٹ ہوگی وہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اسی سائز کو یہاں سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں
اور ڈائریکٹلی جب ہم پرنٹ کی کمانڈ کا استعمال کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس پیج پر یعنی ٹاپ باٹم لیفٹ رائٹ کتنا حصہ بلینک ہوگا اور سینٹر میں پیج کس طرح سے ہماری پرنٹ ہوگی. تو یہ کمانڈ ہم لوگ بیسیکلی پرنٹ وتھ پریویو کی کمانڈ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں, جبکہ ایگزٹ کی مدد سے ہماری ایپلیکیشن جو ہے وہ کلوز ہو جائے گی. نیکسٹ ٹیوٹوریل کے اندر بیسیکلی میں آپ کو ایڈٹ کے مینیو کے بارے میں ڈسکس کروں گا. اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو ٹیکسٹ ٹول کے ساتھ کام کرنے کی کچھ ٹیکنیکس بتاؤں گا. تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنے لیے ایک بلینک پیج اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس پہ ٹیکسٹ ٹائپ کر سکیں. اس وقت میں نے ایک بلینک پیج اوپن کیا ہوا ہے جس پر میرے پاس ایک بیک گراؤنڈ لیئر آ رہی ہے. ٹیکسٹ لیئر کے لیے بیسیکلی امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی نیو لیئر کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ ٹیکسٹ کا ٹول لے کر اپنے پیج پہ کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک نیو لیئر خود سے کریٹ کر دیتا ہے, اور پھر آپ جو بھی ٹیکسٹ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹیکسٹ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کے بعد آپ اس کی رینج بنا لیتے ہیں اور کچھ اس کے بیسک پراپرٹی ٹولز ٹاپ پہ آ رہے ہیں. اس کی رائٹنگ اگر آپ نے چینج کرنی تو وہ آپ کر سکتے ہیں. آپ اس کی سائز بڑی چھوٹی کر سکتے ہیں. آپ ٹیکسٹ کو لیفٹ رائٹ سینٹر الائنمنٹ کر سکتے ہیں. آپ ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں. اور فائنل ہو جانے کے بعد جب آپ ایرو کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو ایکچوئل میں وہ تمام چیزیں جو آپ نے اپلائی کی تھی وہ اس پہ آپ کو نظر آئے گی. کنٹرول ٹی کی مدد لے کر آپ ٹرانسفارم کے ذریعے اپنے ٹیکسٹ کی سائز کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں, اور اگر آپ اسے روٹیٹ کرنا چاہیں تو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. فائنلی آپ جب انٹر بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ کا ٹیکسٹ اس اسٹائل کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. میں ٹرانسفارم ٹول کی مدد لے کر اپنے ٹیکسٹ کو دوبارہ سے سیدھا کر لیتا ہوں. دین اگر میں اس ٹیکسٹ کے اندر دوبارہ ایڈٹ کچھ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ہم لیئر کی اس حصے پہ جہاں پر ٹی لکھا ہوا ہے ڈبل کلک کر دیں. ہم ٹیکسٹ کے کلرز کو اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں. اگر میں چاہ رہا ہوں کہ ٹیکسٹ کی اسٹائلز کو میں اپنی مرضی سے چینج کروں تو یہاں پر ہمارے پاس ٹی کا ایک ٹول جس کا کریٹ وارپ ٹیکسٹ آئیکن ہے اس پہ کلک کرتے ہیں. اس ٹول کا بیسک فائدہ یہ ہے کہ ہم ٹیکسٹ میں ڈفرینٹ اسٹائلز کریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس وقت اس کا اسٹائل نن ہے. اگر میں یہاں سے ARC اسٹائل لیتا ہوں تو آپ دیکھیں ٹیکسٹ کا جو اسٹائل ہے وہ ٹاپ پر راؤنڈ ہو چکا ہے, یہ ہاریزنٹلی اپ کی طرف بینڈ ہو چکا ہے. مجھے اسے زیادہ بینڈ کرنا ہے تو میں اسے زیادہ بینڈ کر سکتا ہوں, اور اگر اسے کم کرنا ہے تو اکارڈنگ ٹو مائی ریکوائرمنٹ میں اس کے بینڈ کو کم کر سکتا ہوں. اسی طرح سے ہاریزنٹلی ڈسٹریبیوٹ کتنا کرنا ہے, آپ دیکھیں ٹیکسٹ کا جو اینگل ہے وہ آپ کو چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر میں اس کو ہاریزنٹلی مائنس کی طرف لے جا رہا ہوں تو اپوزٹ ڈائریکشن میں ورک کر رہا ہے. اسی طرح سے ورٹیکلی ڈسٹریبیوشن ہم کر رہے ہیں, دیکھیں 0 کر دیتے ہیں ہم. اگر میں ARC اسٹائل کی جگہ ARC لوور لے لیتا ہوں تو ARC لوور کے دیکھیں اپنے کچھ اسٹائلس ہیں ہمارے پاس. تو بیسکلی یہاں پر ڈفرینٹ اسٹائلس اویلیبل ہیں. آپ ان میں سے جو اسٹائل چوز کریں گے آپ کے ٹیکسٹ کے اوپر اس طرح سے افیکٹس آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. فائنلی جب آپ اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں اور یہاں سے موو کا ٹول سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا ٹیکسٹ آپ کو اس اسٹائل کے اندر فائنلی نظر آتا ہے. تو یہ تمام پراپرٹیز بیسکلی اس وارپ ٹیکسٹ کے ذریعے ہم لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی. دین میں اس کو دوبارہ نن کر کے ٹھیک کر دیتا ہوں تاکہ اس پہ کوئی بھی اسٹائل جو ہے وہ نہ رہے. نیکسٹ ٹیکسٹ کے ٹول کے اندر ہمارے پاس کچھ بلینڈنگ آپشنس اویلیبل ہوتے ہیں. عام طور پہ یہ بلینڈنگ آپشنس ہم لوگ ٹیکسٹ اور امیجز دونوں کے اوپر یوز کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر یہ کام جو ہے وہ ٹیکسٹ کے ٹول پہ کیا جاتا ہے, کیونکہ اگر مجھے ٹیکسٹ کے باٹم پہ کوئی شیڈ یا ٹیکسٹ کے اندر کوئی ٹیکسچر کلرز یا کوئی اور پیٹرن وغیرہ فل کرنا ہو تو وہ ساری چیزیں ہمیں اس بلینڈنگ ٹول کے ذریعے مل سکتی ہے. تو میرے نیکسٹ ٹیوٹوریل کے اندر میں بلینڈنگ ٹول کو آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا. اس ٹیوٹوریل کے اندر بیسکلی میں آپ کے سامنے نئے 2 ٹولز انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہوں. نمبر 1 ہم لوگ ڈاٹ ٹول دیکھ رہے ہیں, اور نمبر 2 ہم برن ٹول دیکھ رہے ہیں. عام طور پہ وہ امیجز جو کہ بغیر فلیش لائٹ کے لی جاتی ہے, یا خاص طور پہ سیمینار ہال کے اندر جہاں پر عام طور پہ اندھیرا ہوتا ہے, اور اگر آپ نے کوئی اسپیکر کی یا گیسٹ کی یا اسٹیج پہ ہونے والے پروگرام کی فوٹوز لی ہیں تو وہ پکچرز عام طور پہ کافی ڈارک ہوتی ہیں. یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں پہ دلہا دلہن کی لی جانے والی پکچرز جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بیوٹی اس کے اندر ہوتی ہے, خوبصورتی ہوتی ہے. تو ان کو بیسکلی کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے یہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پکچرز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈارک ہوں گی تو آپ اس میں خوبصورتی کیسے لائیں گے, اس میں وائٹنس کیسے لائیں گے. تو اس کے لیے میں ایک پکچر اوپن کر لیتا ہوں. میرے پاس پاکستانی برائڈس کی کچھ امیجز موجود ہیں.
اور اس میں سے لائک میں اس پکچر کو اوپن کرتا ہوں جو کہ کافی ڈارک ہے. تو ہم لوگ سب سے پہلے ٹول ڈاش ٹول سلیکٹ کرتے ہیں. ڈاش ٹول کو اکارڈنگ ٹو دا ڈائمیٹر آپ جو اس کا ڈائمیٹر سیٹ کرنا چاہیں وہ آپ سیٹ کریں, اور جیسے جیسے آپ امیج کے اوپر موو کریں گے آپ دیکھیں پکچر جو ہے وہ وائٹ ہوتی جا رہی ہے. جتنا بڑا ڈائمیٹر ہوگا اتنا کوئک آپ جو ہے وہ کام کر سکیں گے, لیکن آپ کو سمجھ کے کام کرنا ہوگا. اب میں اس وقت ڈاش ٹول کو جو ہے وہ پوری امیج کے اوپر یوز کر رہا ہوں, اس لیے میں نے ڈائمیٹر کو بڑا کیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ صرف چہرے کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی برش کا سائز جو ہے وہ چہرے کے حساب سے آپ سیٹ کریں گے. آپ دیکھیں پکچر جو ہے وہ پہلے کافی زیادہ ڈارک تھی, اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈارک تھا, اس کے ہینڈس اور اس کا جو ڈریس تھا وہ کافی ڈارک تھا, لیکن میں نے جو ہے وہ ڈاش ٹول کی مدد لے کر اس پکچر کے اندر ایک بیوٹی جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے. اگر آپ کو لگے کہ ڈاش ٹول کی مدد سے آپ کی امیج جو ہے وہ بہت زیادہ ڈارک ہو گئی ہے, لائک ایک اور پکچر ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس یہ فرسٹ پکچر ہے جو کہ بہت ہی زیادہ برائٹ آ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پکچر کو میں تھوڑا سا ڈارک کر دوں. تو نیکسٹ ہم لوگ برن ٹول بیسکلی یوز کرتے ہیں. میں اس کے نیک کے اوپر تھوڑا سا کام کرتا ہوں. یہ دیکھیں نیک کو جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا ڈارک کیا. اس کے باڈی کے دوسرے پارٹس کے اوپر کام کرتے ہیں, لائک اس کی فیس کو تھوڑا سا ڈارک کرنا چاہتا ہوں میں. تو دیکھیں چہرہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈارک کر دیا ہم نے. تو بیسکلی ہم چہرے کو یا امیج کو اگر ڈارک کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ یوز کرتے ہیں برن ٹول کو, جو کہ آپ کی امیج کو جو ہے وہ بیسکلی بلیک شیڈ کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے. اور ڈاش ٹول جو میں نے آپ کو پہلے بتایا بیسکلی وہ آپ کی امیج کو کلیئر کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو یہ دو بیسٹ اور پاورفل ٹول, سب سے زیادہ یوز ہونے والے ٹولز خاص طور پہ فوٹوگرافی کی لائن میں, اور ایسی امیجز جو کہ بہت زیادہ ڈارک ہے اگر آپ اس کو برائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ٹول میرے خیال ہے اویلیبل نہیں ہے فوٹو شاپ میں. نیکسٹ جو ٹول ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ برش اور پینسل ٹول ہے. عام طور پہ برش اور پینسل ٹول کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, دونوں ہی جو ہے وہ کیلیگرافک یا فری ہینڈ ڈرائنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں. لیکن برش کے اندر ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ مزید نئے برشز جو ہے وہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں. اس کو یوز کرنے کا پیٹرن جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے نئے برشز آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں. برشز کی مدد لیتے ہوئے آپ اپنی جتنی بھی امیجز ہیں اس کے بیک گراؤنڈس کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں. اس کو ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے میں فائل میں جا کر ایک نیو بلینک پیج اوپن کرتا ہوں, اور اس پیج پر میں موجود برشز کی مدد لیتے ہوئے اور پینسل کی مدد لیتے ہوئے کچھ ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس وقت میں نے جو پینسل لی ہے اس کا ڈائمیٹر بہت زیادہ بڑا ہے, تو میں اکارڈنگ مائی ریکوائرمنٹ میں ڈائمیٹر کو اپنے حساب سے سیٹ کرتا ہوں. کلر جو میری ریکوائرمنٹ ہے وہ کلر میں اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یہاں پر سلیکٹ کرتا ہوں اور ڈرا کرتا ہوں. برشز میں عام طور پہ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک بہت ہی وسیع رینج جو ہے وہ اویلیبل ہے, اور ان کی مدد لیتے ہوئے آپ بہت ساری چیزیں ڈرا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس یہاں پر ایک گراس کا جو ہے وہ برش اویلیبل ہے, تو میں نے گراس کو سلیکٹ کیا. گراس کے کلر کو میں نے گرین اور اس کے بیک گراؤنڈ کو لائٹ گرین سلیکٹ کیا. ایک نیو لیئر پہ میں ڈفرینٹ گراس جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر ڈرا کر سکتا ہوں, اور سارٹ آف جو ہے وہ پورا ایک لائک گارڈن کا لے آؤٹ اور پارک کا لے آؤٹ جو ہے وہ میں ایزیلی یہاں پر ڈیفائن کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اگر مجھے اوپر کی طرف کچھ لیوز وغیرہ بنانے ہیں تو انہی برش میں جا رہا ہوں, اور برش میں سے میں کچھ لائک اسٹار چوز کر لیتا ہوں. اسٹار کے کلرز کو میں اپنے حساب سے صحیح کر لیتا ہوں, لائک بلو لے لیتا ہوں, اور اس کے بیک گراؤنڈ کلر کو میں وائٹ کر دیتا ہوں. اسٹار کی ڈائمیٹر سائز کو تھوڑا سا بڑھ کر لیتے ہیں, اور جہاں ہمیں کچھ اسٹارز کی نیڈ ہے وہاں ہم انہیں ڈرا کر لیتے ہیں. اسٹارز کو ڈرا کرنے کے بعد اب مجھے یہاں لائک کچھ لیوز کی ضرورت ہے, تو میں نے لیوز سلیکٹ کیے. لیو کے کلرز لائک میں یلو کی طرف لے لیتا ہوں اور اسے ڈرا کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں کچھ لیوز میرے پاس جو ہے وہ ایگزیکٹلی ڈرا ہو رہے ہیں. تو بیسکلی ان برشز کی مدد لے کر آپ اپنے کام کو مزید اٹریکٹیو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں, جو کہ
اچھا پریزنٹیبل بن جاتا ہے. جب کسی کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو وہ کافی ہی اچھے جو ہے وہ لک ہمیں دیتے ہیں. ان برشز کو آپ لوڈ بھی کر سکتے ہیں. برشز کو لوڈ کرنے کے لیے آپ اس کی ایرو پہ کلک کرتے ہیں. یہاں پر برشز میں پہلے ہم ریسیٹ برش کر لیتے ہیں. ریسیٹ برش کرنے سے جو اس کے اوریجنل برشز ہیں فوٹو شاپ کے وہ سارے ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں. ڈفرنٹ کیٹیگرائز کیے ہوئے ہیں برشز کو. لائک اگر میں ایسوسیٹ برش لینا چاہتا ہوں تو یہ سمپل میرے پاس اسی کیٹیگری کے برش آ رہے ہیں. اگر میں کیلیگرافک برش لینا چاہ رہا ہوں تو یہ دیکھیں سمپل کیلیگرافک برشز آ رہے ہیں. اور اگر میں ڈراپ شیڈو برش لینا چاہ رہا ہوں تو یہ اس سے ریلیٹ برشز آ رہے ہیں. یعنی یہ ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں. آپ ان میں سے جس بھی کیٹیگری میں جانا چاہیں اس کیٹیگری کے برشز کو آپ یہاں پر اپنے لیے چوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو انہی برشز میں ریسیٹ برشز پہ کلک کرتے ہیں تو جو فوٹو شاپ کے اوریجنل برشز تھے وہ سارے برشز آپ کے پاس آ گئے. اس وقت میں بالکل لاسٹ برش پہ کھڑا ہوا ہوں اور میں نئے برشز کو لوڈ کرنا چاہتا ہوں. تو برشز کو لوڈ کرنے کے لیے بھی ہم اسی ایرو کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر لوڈ برشز پر کلک کرتے ہیں. میرے پاس ڈیسک ٹاپ پہ کچھ برشز آلریڈی انسٹال ہے تو میں نے اسے سلیکٹ کیا اور اوکے کیا. یہ برشز جو ہے وہ بیسیکلی آفس انوائرمنٹ کے یوز ہونے والے برشز ہیں. فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی جیم کلپ ڈرا کرنی ہے تو میں ان برشز میں سے لائک یہ جیم کلپ سلیکٹ کرتا ہوں اور ڈراپ کرتا ہوں. یہ دیکھیں جیم کلپ ڈراپ ہو گئی. اگر میں جیم کلپ کے اینگل کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے اینگل کو چینج کر سکتا ہوں. اسی طرح سے یہاں پر آفس میں یوز ہونے والی دوسری اسٹیشنری لائک پن اویلیبل ہے. اب میں اس کے کلر کو بھی اپنے حساب سے جو ہے وہ چینج کر سکتا ہوں اور اس کی سائز کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں برش جو ہے وہ آفس کلپ کے طریقے سے یوز ہو رہا ہے. تو یہ سارے برشز جو ہے وہ عام طور پہ ہم لوگ انسٹال کر سکتے ہیں اور اس سے اپنے ڈاکیومنٹ کو مزید اٹریکٹیو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اب یہ برشز جو ہے وہ ملیں گے کہاں سے؟ آپ نیٹ پر جا کر بیسیکلی سرچنگ کریں فری فوٹو شاپ 7 برشز. آپ کے پاس نمبر آف ویب سائٹس آئیں گی جو کہ فوٹو شاپ 7 کے برشز ڈاؤن لوڈ کرنے میں آپ کی مدد کرے گی. لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ چونکہ ان ویب سائٹس میں بہت سارے ایسے برشز بھی آپ کو ملیں گے جو کہ ہائر ورژن سپورٹڈ ہوں گے لائک CS2 3 ایکسٹینڈیڈ یا CS4. تو وہ برشز جو ہے وہ 7 پہ نہیں چلیں گے. چونکہ 7 جو ہے وہ سب سے لو ورژن سافٹ ویئر ہے تو اس سافٹ ویئر پر عام طور پر ہمارے ایڈوانس ورژنس کے برشز جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ اگر آپ کر بھی لیں گے تو وہ لوڈ نہیں ہوں گے. تو بہتر یہ کہ ڈاؤن لوڈ ہونے سے پہلے آپ یہ میک شیور کر لیں کہ آپ جو برش ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی فوٹو شاپ 7 کے لیے سپورٹڈ ہے یا نہیں. میں نے یہاں پر ایک ویب سائٹ جو ہے وہ سلیکٹ کی اور یہاں پر دیکھیں ڈفرنٹ سیمپلس ہی بتا رہے ہیں کہ کیلیگرافک کے لیے اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں پیپر ٹیکسچرز کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ برش اسٹائلس آپ لے سکتے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑی رینج دیکھیں اویلیبل ہے. ڈفرنٹ پیجز اس ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اس میں سے جو بھی برش آپ کو ٹھیک لگتا ہے لائک مجھے یہ برش ٹھیک لگتا ہے اور یہ برش جو ہے وہ دیکھیں فوٹو شاپ 7 CS CS2 3 اور 4 سب کو سپورٹ کر رہا ہے. تو میں نے ڈاؤن لوڈ فوٹو شاپ برشز پہ جا کر جسٹ کلک کیا. کہتا ہے کہ اس برش کو میں سیو کر لوں. ہم کہہ رہے ہیں جی ہاں سیو کریں. یہ دیکھیں فوٹو شاپ کے یہ برشز سیو ہو گئے. اس کو ہم اوپن کرتے ہیں. لائک میں اس کو ٹیمپرری طور پر یہاں سے موو کر کے ڈیسک ٹاپ پہ رکھ لیتا ہوں ٹیمپرری طور پر. اور اب میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اپنے پاس لوڈ کرنے کے لیے میں پراپرٹی میں جا رہا ہوں. یہاں سے لوڈ برشز یہ میرے پاس برشز آ رہے ہیں. اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں نیو ایک پوری رینج برشز کی میں نے اپنے پاس لوڈ کر لی ہے. یہ دیکھیں اور یہ سارے پیٹرنس اور کیلیگرافک پرپس میں یوز ہونے والے نئے برشز میں نے ڈاؤن لوڈ کیے. تو برشز عام طور پہ کسی بھی ویب سائٹ کے یا بینر کے یا آپ کے ٹائٹل پیج کے بیک گراؤنڈ میں یوز ہونے والے بہت امپورٹنٹ ٹولز ہوتے ہیں. نیکسٹ ٹول کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ جو ٹولز ہیں اس کے اندر بیسیکلی کچھ شیپس وغیرہ موجود ہیں. ان شیپس کو ہم اپنے پیج کے اوپر ڈرا کر سکتے ہیں. لائک میں نے یہاں سے ایک اسکوائر کا شیپ لے کر ڈرا کیا. آپ دیکھیں وہ شیپ یہاں پر پیج پہ ڈرا ہو گیا. اس شیپ کا کلر اگر مجھے اپنے حساب سے چینج کرنا ہے تو ہم اپنے کلر کو اس کے حساب سے چینج کر سکتے ہیں. اگر میں چاہ رہا ہوں کہ
ان شیپس میں میرے پاس ڈفرینٹ ورائٹیز آ جائیں تو یہاں پر ڈفرینٹ ورائٹیز اویلیبل ہیں. جو چاہیں آپ شیپ سلیکٹ کریں, کلر آپ اپنی مرضی سے چوز کریں, اوکے کریں, وہ شیپ آپ کے پاس ڈرا ہو جائے گا. شیپ ٹول کے بعد نیکسٹ جو ٹول ہے وہ ہمارے پاس آئی ڈراپر ٹول ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ اور پاورفل ٹول ہے. ایکچوئل میں اس ٹول کا مین مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کسی بھی امیج میں سے کوئی کلر چوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کلر آپ چوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں پیج پر جس ایریا میں موو کروں گا, آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس بیک گراؤنڈ فور گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی وہ کلرز ہمیں سلیکٹ ہوئے نظر آئیں گے. ایکچوئل میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے اس اسکن کے کلر کو چوز کرنا ہے تو جسٹ میں نے آئی ڈراپر سے وہ اسکن کلر چوز کیا, وہ میرے پاس اس پیج کی پراپرٹی بن گئی. اور اگر اس کلر کو مجھے کسی حصے میں فل کرنا ہے تو میں اسے کہیں بھی فل کر سکتا ہوں الٹر بیک اسپیس کی مدد سے. تو آئی ڈراپر ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہے. آئی ڈراپر کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ زوم ٹول ہے. زوم ٹول کی مدد سے ہم اپنے پیج کی سائز کو بڑا کر سکتے ہیں, جبکہ ہینڈ ٹول کی مدد سے ہم اپنے پیج کو موو کر سکتے ہیں جس بھی پوزیشن پہ ہمیں اسے موو کرنا ہے. اور اگر میں اس پیج کو دوبارہ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو ہم زوم ٹول کی مدد لے کر اسے فٹ ٹو اسکرین کر دیتے ہیں تو ہمارا پیج جو ہے وہ اسکرین پر نارمل پوزیشن پہ نظر آتا ہے. ٹیکسٹ پر بلینڈنگ ٹول اپلائی کرنے کے لیے بیسیکلی ہم لوگ لیئر کی پراپرٹیز میں یہاں بلینڈنگ کے آپشنز اویلیبل ہے. ایڈ اے لیئر اسٹائل, اس پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر بلینڈنگ آپشنز ہمیں نظر آتے ہیں. یہ بلینڈنگ آپشنز اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں پر آلریڈی دیے ہوئے, لائک ڈراپ شیڈو, انر گلو, انر گلو, یہ سارے ہمارے پاس اس کے بلینڈنگ کے آپشنز ہیں. اگر آپ کسی بھی ایک کو یوز کرنا چاہتے ہیں, لائک میں اس کی آؤٹ لائن کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں اسٹاک پہ کلک کرتا ہوں. آپ دیکھیں بلینڈنگ آپشنز ہمارے سامنے کھلے, اور بلینڈنگ آپشن کے اندر میں اسٹروک کی پراپرٹی کے اندر بیسیکلی کام کر رہا ہوں. اور اگر میں چاہ رہا ہوں کہ بلینڈنگ آپشن پوری طرح سے ایک ساتھ کھل جائے تو ہم بلینڈنگ آپشن پہ جسٹ کلک کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ بلینڈنگ آپشن کی ونڈو ہمارے پاس کھلتی ہے, اور پھر ہم اس میں سے کسی بھی کیٹیگری پر کام کر سکتے ہیں. بلینڈنگ آپشن کو یوز کرنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ لیئر پر آپ رائٹ کلک کریں اور یہاں پر بلینڈنگ آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہے, ہم جسٹ اس پہ کلک کرتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. اب بلینڈنگ آپشن پہ کام کرنے کے لیے میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ تمام چیزیں ایک لیئر کے اوپر اپلائی کیا جائے ایسا ضروری نہیں ہے. آپ چیزوں کو اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یہاں پر سلیکٹ کرتے ہیں اور لیئر کو اٹریکٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے میں اپنے ٹیکسٹ کی لیئر کو پر ایک شیڈو جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے ڈراپ شیڈو پہ جسٹ کلک کیا. آپ دیکھیں میرے ٹیکسٹ کی نیچے جو ہے وہ ہلکا سا بلیک رنگ کا شیڈ آ رہا ہے. اگر مجھے اس کی مزید پراپرٹیز میں جانا ہے, لائک اس کے کلر, جو شیڈ کا کلر ہے وہ چینج کرنا ہے, اینگل چینج کرنا ہے, تو ہم اس ڈراپ شیڈو کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں اس سے ریلیٹ پراپرٹی اسٹرکچر ہمارے سامنے کھل گیا. ڈراپ شیڈو کے اندر سب سے پہلی چیز بلینڈنگ موڈ جو ہے وہ ملٹی پلائی آ رہا ہے, اور کلر بلیک, اس کی آفسیٹی 75%. اگر میں اس کو 100% کرتا ہوں تو یہ فل ڈارک کلر جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. اگر میں چاہ رہا ہوں کہ ڈراپ شیڈو کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کا کلر ریڈ سلیکٹ کیا, اور جب اوکے کیا تو شیڈو میں ریڈ کلر مجھے نظر آ رہا ہے. شیڈو کا اینگل کیا ہونا چاہیے, بیسیکلی وہ ہم یہاں پر جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. جس اینگل میں آپ اس کے ڈائمیٹر کو سیٹ کریں گے وہ شیڈو آپ کو اینگل وہیں پر ہی نظر آئے گا. ٹیکسٹ اور شیڈو کے درمیان ڈسٹینس کتنا ہوگا یہ آپ یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں. اسپریڈ کتنا پھیلانا ہے ہمیں اپنے شیڈ کو اور ٹیکسٹ شیڈ کو, اور شیڈو کا سائز کیا ہوگا یہ بیسیکلی ہم ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے کاؤنٹرز ہیں. اگر مجھے شیڈ کے کاؤنٹرز کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے, یعنی اس کے شیڈ کا اسٹائل, لیئرز کس طرح سے ہوگی, یہ ہم یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب یہ جتنی بھی پراپرٹی ہم نے ڈسکس کی وہ ساری شیڈو ڈراپ شیڈو سے ریلیٹ تھی. اسی طرح سے کچھ ملتی جلتی کمانڈ ہمیں انر شیڈو میں نظر آئے گی. انر شیڈو ٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ شیڈ کریٹ کرتا ہے. لائک اس کا شیڈ جو ہے وہ میں نے بلیک کیا ہوا ہے, آپسیٹی فل کر دی ہے, اینگل میں اپنے حساب سے جو چاہے اس کا سیٹ کر سکتا ہوں. باقی ساری چیزیں ویسی ہیں. ڈسٹینس اگر مجھے انر شیڈو کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو یہاں سے آف کر دیتا ہوں. اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کی آؤٹ لائن بنی ہوئی آ جائے تو ہم اسٹروک پہ کلک کرتے ہیں. آؤٹ لائن کلر کو فار ایگزامپل میں اپنے حساب سے بلیک چوز کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں آؤٹ لائن کا کلر بلیک آ رہا ہے. اگر میں آؤٹ لائن کی سائز کو بڑھانا چاہ رہا ہوں تو یہ آؤٹ لائن کی سائز کو یہاں سے بڑھا سکتا ہوں. اگر میں آؤٹ لائن کے کلر کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنا چاہوں تو وہ بھی میں یہاں سے کر سکتا ہوں. آپ دیکھیں وہ تمام چیزیں اس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے. ڈراپ شیڈو اپنی جگہ کام کر رہا ہے, آؤٹ لائن اپنی جگہ کام کر رہی ہے. پیٹرن, مجھے اپنے ٹیکسٹ کے اندر اگر کوئی پیٹرن کلر فل کرنے ہیں تو یہاں سے میں پیٹرن فل کر سکتا ہوں. پیٹرن میں ڈفرینٹ ورائٹیز میرے پاس اویلیبل ہے جو میں
अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ. और अगर मुझे पैटर्न नहीं बल्कि उसमें कोई ग्रेडेड कलर चाहिए तो मैं ग्रेडेड कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ. तो मेरे टेक्स्ट पे ग्रेडेड कलर मेरे पास अप्लाई हो रहे हैं. ग्रेडेड कलर की ऑप्सिटी वगैरह को हम डिफाइन करते हैं, उसका स्केल हम डिफाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज स्टाइल्स हम यहाँ से डिफाइन करते हैं, और शेडो का एंगल हम यहाँ से क्रिएट करते हैं. अगर मैं चाह रहा हूँ कि उस पर कोई कलर अप्लाई हो जाए तो हम ओवरले कलर बेसिकली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. अगर इसके ऊपर कोई स्टेंस वगैरह आ जाए तो वो स्टेंस हम अप्लाई कर सकते हैं. मैं चाह रहा हूँ कि टेक्सचर पैटर्न्स अप्लाई हों तो वो हम टेक्सचर्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो इम्बोज हो जाए तो हम इम्बोज की प्रॉपर्टी चूज करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए इसके दोनों स्टेप्स यानी ड्रॉप शेडो और स्ट्रोक को खत्म कर रहा हूँ और टेक्सचर पे डबल क्लिक करके इसकी डेप्थ जो है वो बेसिकली बढ़ा रहा हूँ, सॉफ्टनेस इसकी बढ़ा रहा हूँ, साइज को थोड़ा सा चेंज किया है, और फाइनली जब ओके करता हूँ तो अब आप देखें टेक्स्ट जो है वो एक इम्बोज हो चुके हैं हमारे. तो बोलने का मकसद इस पूरे स्टेप के अंदर बेसिकली ये है कि आप अपने टेक्स्ट के साथ कौन से इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं, वो तमाम चीजें आप इस ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाकर अप्लाई करते हैं. ये जरूरी नहीं है कि आप ब्लेंडिंग ऑप्शन की तमाम प्रॉपर्टी को अपने टेक्स्ट के ऊपर इस्तेमाल करें. एज पर रिक्वायरमेंट जिन चीजों की जरूरत है आप सिर्फ उन्हीं को चूज करेंगे, और जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है उनको आप ऑफ रखेंगे.